الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر کی وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ اور اس عہد کو یاد کرو جو تم نے اس کے ساتھ باندھا اذ قلتم سمعنا واطعنا جبکہ تم نے کہا کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو بلا شبہ اللہ تعالی سینوں کی باتوں کو جاننے والا ہے یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو کونوا قوامین للہ اللہ کے لیے کھڑے ہونے والے بن جاؤ شہداء بالقسط انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے ولا یجرمنکم شنآن قوم اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم عدل سے کام نہ لو اعدلوا عدل کرو وَأَقْرَبُ لِلتَّقْوَى یہی تقوی کے زیادہ قریب ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ اللہ سے ڈرو ان اللہ خبیر بما تعملون یقیناً اللہ تعالی تمہارے عملوں سے خوب باخبر ہے وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے وعدہ کیا ہے جنہوں نے ایمان قبول کیا اور اچھے اعمال کیے لہم مغفرہ کہ ان کے لیے مغفرت ہے وَأَجْرٌ عَظِيمٌ اور بڑا اجر ہے وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ یہی لوگ جہنمی ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کی
نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر کی، اذ ہم قوم، جبکہ کہ قوم نے ارادہ کیا ان یبسطوا الیکم ایدیہم، کہ وہ تم پر دست درازی کرے، وکف ایدیہم عنکم، تو اللہ تعالی نے ان کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اور مومنوں کو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے، اور مومن اللہ پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ سورۃ المائدہ کی 5 آیات پڑھی گئی، یہ 7 نمبر سے لے کر 11 نمبر تک کی آیات ہیں۔ پہلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے خطاب کر کے فرمایا کہ اللہ کی نعمت کو یاد کرنا چاہیے جو اس نے تم پر کی۔ اللہ تعالیٰ کی وہ کون سی نعمت ہے جس کو اللہ تعالیٰ یاد کرنے کو فرما رہا ہے؟ تو یہ ایمان، اسلام اور ہدایت کی نعمت ہے۔ اس نعمت کے ملنے سے پہلے اہل عرب اور بالخصوص اہل مدینہ زبردست انتشار کے شکار تھے، آپس میں لڑنے اور بھڑنے والے تھے، شدید قسم کی رسہ کشی کا ماحول انصار کے دونوں قبیلوں کے درمیان قائم تھا، اوس اور خزرج کے درمیان۔ اسلام کی برکت سے، اسلام کی نعمت کے ملنے کے نتیجے میں ان کی یہ آپس کی دشمنیاں ختم ہو گئی، اور راحت اور سکون، اتحاد اور اتفاق کے خاص ماحول میں جینا ان کو نصیب ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کا ذکر فرمایا اور یاد دہانی کرائی، اور پھر فرمایا وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ، اور اللہ تعالیٰ کے اس عہد کو بھی تم کو یاد کرنا چاہیے جو تم نے اس کے ساتھ کیا ہے۔ یہ کون سا عہد ہے؟ اس سلسلے میں مفسرین نے ایک بات یہ نقل کی ہے کہ یہ وہ عہد ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام قبول کرتے وقت اسلام میں داخل ہونے والے لوگوں سے لیتے تھے۔ یہی بیعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقبہ کے موقع پر منا کی گھاٹی میں، عقبہ میں اہل مدینہ سے لی تھی، اور بیعت کا خلاصہ یہی تھا کہ ناپسندیدگی اور خوشی ہر حال میں لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے۔ تو یہ جو اطاعت کرنے کا عہد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لیتے تھے، اس عہد کو یاد دلایا جا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہیں اس عہد کی پابندی کرنی چاہیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے تمہیں منہ نہیں موڑنا چاہیے۔ ایک قول اس سلسلے میں یہ بھی نقل کیا گیا کہ اس عہد سے مراد عہد الست ہے، یعنی روز ازل میں جو عہد اللہ تعالیٰ نے لیا ہے ہر انسان سے، وہ مراد ہے۔ اور بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہاں خاص طور پر وہ عہد مراد ہے جو
یہودیوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کے سلسلے میں لیا گیا تھا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے عہد کو جب یاد دلایا ہے تو مطلب یہ ہے کہ اس کی پاسداری ہونی چاہیے۔ تو مسلمانوں نے عہد کیا، وہ پابندی کریں گے۔ یہودیوں نے جو عہد کیا ہے انہیں اس کی پابندی کرنی چاہیے۔ اللہ نے کہا واتقوا اللہ، اللہ سے تمہیں ڈرنا چاہیے۔ اللہ کا ڈر ہی وہ چیز ہے جو انسان کو صراط مستقیم پر قائم رکھتی ہے اور اپنے افکار اور اعمال کی نگرانی کرنے پر آمادہ کرتی ہے۔ اگر یہ ڈر نکل جائے تو پھر آدمی بے لگام ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں 5 آیات جو پڑھی گئی ہے ان میں سے 3 آیتوں میں یعنی 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے تقوی کی تاکید فرمائی اور واتقوا اللہ کے الفاظ استعمال کیے۔ اللہ نے کہا ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ تمہاری ظاہری حرکتوں کو ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے سینوں میں پیدا ہونے والے جو خیالات ہیں ان کو بھی جانتا ہے۔ تو اس لیے تمہیں اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرنا چاہیے۔ کچھ سوچنے سے پہلے، غلط سوچنے سے پہلے اور کچھ کرنے سے پہلے، غلط کرنے سے پہلے تمہیں سوچ لینا چاہیے، خیال کر لینا چاہیے کہ اس کا انجام کیا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ اگلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو خطاب کیا اور کہا کہ تم اللہ کے لیے کھڑے ہونے والے بن جاؤ، انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے۔ اللہ کے ساتھ کے لیے کھڑے ہونے کا مطلب یہ کہ حق کا جو تقاضا ہے اسے پورا کرو، اور انصاف کی بنیاد پر تمہاری گواہی ہونی چاہیے، انصاف کی بنیاد پر۔ اور اللہ کے لیے کھڑا ہونے کا ایک مطلب یہ بھی بیان کیا کہ اللہ کے دین کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اللہ کے دین، اس کی توحید کو قائم کرو۔ انصاف کے ساتھ گواہی دینے کی بات کی گئی، اس سے پہلے بھی سورۃ النساء میں قریب کے الفاظ کے ساتھ یہ بات کہی گئی تھی۔ وہاں انصاف کو قائم رکھنے کی تاکید اقربا کے پس منظر میں تھی، امیر اور غریب کے پس منظر میں تھی، اور یہ سمجھایا گیا تھا کہ خود اپنے خلاف بھی اگر گواہی دینی پڑے تو دینا ہے، اور یہ سمجھایا گیا تھا کہ اقربا پروری اس سلسلے میں بیچ میں نہیں آنی چاہیے، اور یہ سمجھایا گیا تھا کہ کسی کی امیری اور کسی کی غریبی کی بنیاد پر فیصلہ نہیں ہونا چاہیے، عدل کی بنیاد پر، حق کی بنیاد پر فیصلہ ہونا چاہیے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عدل کے راستے میں کسی کی دشمنی حائل نہ ہو۔ اگر کسی سے دشمنی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے ساتھ انصاف کا معاملہ نہ کیا جائے۔ کہا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کسی قوم کی دشمنی ہرگز بھی تمہیں اس بات پر نہ ابھارے، ہرگز نہ ابھارے کہ تم عدل سے کام نہ لو۔ تو عدل تو کرنا ہی ہے۔ کسی زمانے میں تمہاری دشمنی رہی کسی کے ساتھ، کفر کے زمانے میں لوگوں کے وہ تمہارے دشمن رہے، اب وہ مسلمان ہو گئے، تو اب ایسا نہیں ہے کہ یہ دشمنی تمہیں ان کے ساتھ عدل کے راستے سے دور کر دے، یا وہ کافر ہی ہے تو بھی عدل ان کے ساتھ تم نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اعدلوا، عدل تو بہرحال کرنا ہے، اور کہا کہ یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے، اور پھر سمجھایا اللہ سے ڈرنا چاہیے تمہیں، اور یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سارے عملوں سے باخبر ہے۔ اللہ دیکھنے والا ہے، اللہ خبر رکھنے والا ہے۔ اللہ کا تقوی ہی انصاف کے تقاضے کو پورا کرنے کے سلسلے میں اصل محرک ہو سکتا ہے۔ یہ جذبہ اور یہ ڈرنے کی صلاحیت ہے، تقوی ہے، تو انسان سر منہ انحراف نہیں کرے گا عدل سے۔ اور اسلامی تاریخ ہم کو یہ بتلاتی ہے کہ مسلمانوں نے عدل کے سلسلے میں اور انصاف کے سلسلے میں اپنے اور غیر کا فرق نہیں کیا، دوست اور دشمن کا فرق نہیں کیا،
مسلم اور غیر مسلم کے درمیان انہوں نے تفریق نہیں کی. مخالف کا بھی اگر حق ہے تو انہوں نے دیا، اور اپنا بھی اگر حق کے سلسلے میں حق کے جو تقاضے ہیں، عدل کے جو تقاضے ہیں، ان کو پورا کرنے سے پیچھے رہ گئے تو ان کے حق میں بھی فیصلہ نہیں کیا گیا. بہت ساری مثالیں ہم اس سلسلے میں دیکھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت کریمہ میں فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لے آئے اور اچھے اعمال کرتے رہے ان کے لیے اللہ کا وعدہ ہے کہ ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر ہے. کسی مفسر نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں دو طرح کے اعمال کا ذکر فرمایا اور دو طرح کے بدلے کا بھی ذکر کیا. ایمان اور عمل صالح یہ دو چیزیں ہیں جن کا ذکر کیا، اور مغفرت اور اجر عظیم یہ دو چیزیں ہیں جن کو دینے کو، جن کو عطا کرنے کا وعدہ فرمایا. اس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ مغفرت تو ایمان کی بنیاد پر مل جائے گی. مغفرت ایمان کی بنیاد پر، ایک آدمی اگر ایمان لے آتا ہے اور شرک سے اپنے آپ کو بچاتا ہے تو اس کے لیے بہرحال مغفرت ہے. لیکن اجر عظیم ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان کے ساتھ ساتھ اچھے اعمال بھی کریں. اللہ نے آگے اہل کفر اور اہل تکذیب، جھٹلانے والوں کا ذکر کیا اور کہا کہ یہ جہنمی ہے، ان کو جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے. اور پھر اس سے آگے کی آیت کریمہ میں، یعنی 11 نمبر کی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ کی نعمت کو یاد کرو، انعام کو یاد کرو، جبکہ ایک قوم نے تم پر ہاتھ پھیلانے کی، تمہاری طرف ہاتھ پھیلانے کی، یعنی دست درازی کرنے کی کوشش کی، ارادہ کیا، تو اللہ نے روک لیا. تو یہ کون سی قوم تھی اور یہ کس موقع کا ذکر ہے؟ مفسرین نے اس آیت کے ضمن میں، اس کی تفسیر میں بہت سارے واقعات نقل کیے. یہودیوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر چکی گرا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہلاک کر دینے کا ارادہ کیا تھا، اس واقعے کو نقل کیا. ایک غزوے سے واپسی پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ایک ببول کے درخت کے نیچے آرام فرماتے کہ ایک دیہاتی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار لے کر آپ پر سونت لی. اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی. یہ واقعہ بھی مشہور ہے، صحیح بخاری کا ہے، اس کا بھی ذکر کیا ہے. لیکن خاص طور پر مفسرین نے جس واقعے کا ذکر کیا ہے یہاں، وہ یہ ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواب کی بنیاد پر، خواب دیکھنے کی بنیاد پر عمرے کے لیے تشریف لے گئے تھے اور مکے کے لوگ بیچ میں حائل ہوئے تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات چیت کرنے کے لیے حدیبیہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالا تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے ساتھ حدیبیہ کے مقام پر خیمہ زن تھے تو 70 اور بعض روایتوں میں 80 مکے کے لوگوں نے جبل تنعیم نامی پہاڑ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھیوں پر غفلت میں حملہ کر دینے کا ارادہ کیا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ذریعے سے ان کو گرفتار کروا دیا، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی حفاظت فرمائی اہل کفر کے ہاتھوں سے. اللہ نے اس کا ذکر کیا اور کہا کہ اس نعمت کو تمہیں یاد کرنا چاہیے. آگے کا واتقوا اللہ، اللہ سے تمہیں ڈرتے رہنا چاہیے. اور ڈرتے رہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو کام کرنے کے وہ کرتے رہنا چاہیے، اور جو کام چھوڑ دینے کے جن سے باز رہنا ان سے باز رہنا چاہیے، ان کو چھوڑ دینا چاہیے. اور اللہ نے کہا کہ مومنوں کو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے. ظاہری جو اسباب ہیں ان کو اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اختیار کرنا چاہیے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اس سلسلے میں بالکل رہنمائی کرنے والی ہے اور بتلاتی ہے کہ توکل، اللہ پر بھروسہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ظاہری اسباب اختیار نہ کیے جائے، لیکن ظاہری اسباب اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ اصل جو بھروسہ ہے وہ اللہ تعالی پر ہونا چاہیے. ظاہری اسباب ہو تو اسباب اختیار کریں گے اور اسباب پر تکیہ نہیں کریں گے، بلکہ اللہ پر بھروسہ کریں گے
اور یہ ایمان رکھیں گے کہ یہ اسباب اس وقت کارآمد ہوں گے جب کہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت شامل حال ہوگی، اور کبھی صورتحال یہ پیش آتی ہے کہ اسباب نہیں ہوتے، تو ایسی صورت میں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ظاہری اسباب نہیں ہے تو اس لیے اپنے آپ کو بددل کر دینا اور مایوس کر لینا یہ مومن کا شیوہ نہیں ہے۔ اس موقع پر بھی اسباب کے سارے جینے کے جو عادی لوگ ہوتے ہیں وہ مایوس ہونے لگتے ہیں۔ ایسے موقع پر اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے کہ کشتی کی موجودگی میں بھی اللہ تعالیٰ ہی بیڑا پار لگاتا ہے، اور کشتی اگر نہیں ہو تو اللہ ہی ہے جو ساحل سے تک پہنچا سکتا ہے اور مراد پوری کر سکتا ہے۔ اسباب کی ہم پابند ہیں، اللہ تعالیٰ پابند نہیں ہے۔ اسباب ہو، اسباب اختیار کی جائے اور بھروسہ اللہ پر رکھا جائے، اور اسباب نہیں ہو تو مایوس نہ ہوا جائے اور اللہ پر بھروسہ رکھا جائے۔ اللہ پر بھروسہ رکھیں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ نے کہا وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ رکھے اللہ اس کے لیے کافی ہو جانے والا ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ اپنے وعدے میں جھوٹا نہیں ہوتا ہے۔ مسلمانوں کو ہر حال میں، ہر وقت اپنے ذہن میں اس عقیدے کو، اس فکر کو بٹھا لینا چاہیے اور اسی کے سائے میں زندگی گزارنی چاہیے، حالات اچھے ہو یا برے۔ اگر یہ عقیدہ ذہن میں راسخ ہے تو پھر کسی قسم کی پریشانی کی کوئی بات سامنے آنے والی نہیں ہے۔ پریشانی ہو تو مضبوطی کے ساتھ پریشانی کا مقابلہ کرنے کی قوت اللہ تعالیٰ کی طرف سے فراہم کر دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو باتیں کہی گئی ہیں ان سے استفادے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔